السلام علیکم ناظرین، آج بات کرتے ہیں ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر جس کا تعلق ہمارے ڈائریکٹلی ایمان کے ساتھ ہے۔ نہ صرف ہماری روایات رسومات کے ساتھ ہے بلکہ ہماری ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ سورج اور چاند گرہن کے بارے میں ایک توہم پرستی ہے، ایک غلط فہمی ہے، ایک خلاف ایمان بات ہے کہ جب سورج یا چاند گرہن لگا ہوتا ہے تو جو حاملہ خواتین ہیں یا ان کے خاوند ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو چلتے پھرتے رہنا چاہیے، ان کو سکون سے نہ بیٹھنا چاہیے نہ سونا چاہیے، بلکہ ان کو چلتے پھرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ عبادت کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، اللہ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اس کی ذات کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو ایک امید دی ہے، وہ آپ کو جلد جو ہے وہ اولاد نرینہ یا ایک تندرست و توانا بچہ بچی عطا فرمانے والے ہیں۔ لیکن جو چاند گرہن یا سورج گرہن ہے، یہ سورج، زمین اور چاند کی گردش کی وجہ سے یہ سچویشن یا صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز اپنے مقرر کردہ مدار میں گردش کر رہی ہے، یعنی گھوم رہی ہے۔ لہٰذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ چاند گرہن یا سورج گرہن ایک قدرتی عمل ہے، یہ کس طرح ہوتے ہیں، یہ سچویشن یا یہ صورتحال جو ہے یہ کیوں پیدا ہوتی ہے۔ جب چاند آپ کا اپنے مدار میں اپنے سرکل میں گردش کرتے کرتے زمین کے اور سورج کے درمیان آ جائے اور وہ سورج کی جو زمین پہ روشنی پہنچتی ہے اس کو روک لے، تو چاند کا سایہ زمین پہ آتا ہے، نہ کہ سورج کی روشنی آ سکتی ہے۔ تو اس حالت کو ہم کہتے ہیں کہ جی سورج گرہن لگ گئے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے برعکس اگر آپ کی زمین جو ہے وہ گردش کرتی کرتی چاند کے اور سورج کے درمیان آ جائے تو وہ سورج کی روشنی چاند پر نہیں پہنچنے دیتی، اور چاند کی جو روشنی ریفلیکٹ ہو کے زمین پہ آتی ہے رات کے ٹائم، جس سے چاند کی روشنی ہمیں ملتی ہے اور ہماری زمین کچھ روشن ہوتی ہے، وہ روشنی جو ہے وہ نہ چاند تک پہنچ سکتی ہے اور نہ پھر واپس زمین پر آ سکتی ہے۔ تو اس حالت کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جی چاند گرہن ہے۔ ہوپس ہو کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ چاند گرہن یا سورج گرہن کیا ہوتا ہے اصل میں۔ لہٰذا یہ قدرتی عمل ہیں، یہ نیچرل پروسیسز ہیں، ان کا آپ کے ہونے والے بچے سے، آپ کی حاملہ خاتون سے، یا آپ سے، آپ کی صحت سے، آپ کے ہونے والے بچے کی صحت سے، اس کی تندرستی سے، اس کے جسمانی اعضاء کی درستگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ سورج گرہن میں باہر نکلتے ہیں اور سورج گرہن جب لگا ہوتا ہے تو آپ سورج کو دیکھتے ہیں ڈائریکٹلی، بغیر کسی لینز کے، بغیر کسی اینک کے، چشمے کے، تو آپ کی جو نظر ہے اس پہ اثر ہو سکتا ہے اس روشنی کا۔ اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی صحت سے، آپ کی حاملہ خاتون کی صحت سے، یا آپ کے ہونے والے بچے کی صحت سے، نہ تو چاند گرہن کا اور نہ ہی سورج گرہن کا۔ تو لہٰذا خدا کی ذات پہ اپنا ایمان مضبوط رکھیں، ان توہمات سے، ان روایات سے، ان غلط رسومات سے جو ہمارا ایمان بھی کمزور کرتی ہیں، ان سے بچیں۔ یہ نہ ہو کہ یہ کوئی ہمارا اس طرح کا امر جو ہے، اس طرح کا یقین، اس طرح کا ایمان شرک کے زمرے میں آ جائے۔ اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو دین پہ اور حضور کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ریسرچ کرنے کی، تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ ہم اندھا دھند تقلید میں پڑ جائیں کہ اچھا جی میں نے تو اپنے دادا سے سنا تھا، دادا نے پھر ابا جی کو بتایا، ابا جی نے مجھے بتایا، یا نانوں نے بتایا تو آگے اماں نے بتا دیا، تو یا پھر کوئی صوفی صاحب کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے استادوں سے سنا تھا تو ایسے ہی ہو رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے، ان اعمال سے بچنا چاہیے، کینچی نہیں چلانی چاہیے، کلہاڑی نہیں چلانی چاہیے، فلاں کام نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اگر آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اس کی وحدانیت پہ ایمان ہے، اور اس چیز پہ ایمان ہے کہ وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، کہ ہر نفع نقصان کا مالک وہ ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں اللہ پاک کی ذات جو ہے۔ چاند گرہن یا سورج گرہن یا کوئی بھی ایسی توہم پرستی یا کوئی بھی ایسا جو خلاف ایمان، خلاف اسلام بات ہے، وہ آپ کا نقصان نہیں کر سکتی۔ خدا تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں اور ہمارے والدین کو معاف فرمائے، اپنا رحم کرے ہم سب پہ، آمین یا رب العالمین۔